فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومذا مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهورهم ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ ہم اللہ کا نام لے کر سورہ زخرف کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا یہ مکی اور مدنی صورتوں کا 5واں گروپ ہے جو ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ ان میں 7 صورتیں وہ ہیں کہ جن کا آغاز حروف مقطعات میں حامیم کے الفاظ سے ہوا۔
یہ سورہ مبارکہ بھی ان میں شامل ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حروف مقطعات صرف ایک حرف کی شکل میں بھی آئے ہیں، نون ہے، قاف ہے، صاد ہے، دو حروف کی شکل میں بھی آئے، جس کی ایک مثال یہ حامیم ہے، یہ 7 صورت حوامیم کہلاتی ہیں، وہ صورتیں جن کا آغاز لفظ حامیم سے ہوا، پھر 3 حروف، 4 حروف، 5 حروف پر۔ اس سے متصل قبل جو ہم نے صورت مکمل کی تھی سورہ شورى، کئی نشستیں اس میں صرف ہوئی ہیں، اس میں اس حوالے سے بڑی یونیک صورت تھی کہ اس صورت میں پہلی 2 آیات حروف مقطعات کی شکل میں، جبکہ حروف مقطعات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے معنی، اس کا مفہوم یا اس کے بارے میں صحیح نالج، کوئی حتمی معاملہ اس کی معلومات کا، اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں، یہ ایک راز ہے اللہ اور اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین۔ لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ کسی بھی مشرک نے یا کہ مکہ کے رہنے والے کسی شخص نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ ایک ایسا کلام پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کا آغاز ایسے الفاظ سے ہو رہا ہے جس کے معنی ہمیں معلوم نہیں۔ تو اس سے گویا کہ یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں یہ انداز جو ان کا عربی ادب تھا اس کے اندر یہ انداز موجود تھا، شعر و شاعری میں بھی استعمال ہوا کرتا تھا۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کا آغاز جو ہے وہ بھی لفظ حامیم سے ہوا۔ اس سورت کا نام ہے الزخرف۔ زخرف کہتے ہیں سونے کو، فضہ کا لفظ آتا ہے چاندی کے لیے، اور اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 35 ہے کہ جس کے اندر یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ جمع ہو گئے، جس میں زخرفہ کا لفظ بھی ہے اور فضہ کا لفظ بھی ہے، کہ اگر ہمیں اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ جو مشرک ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، یہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کر جائیں گے، تو ہم تو ان کے گھروں کی سیڑھیاں جو ہیں وہ بھی سونے اور چاندی کے بنا دیتے ہیں۔ لفظ زخرف جو ہے آیت نمبر 35 میں استعمال ہوا۔ پھر اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول ہے، یہ جو 7 صورتیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، اور یہ شروع ہوتی ہیں سورہ حامیم، ان کا آغاز ہو رہا ہے سورہ مومن سے سورہ احقاف تک، یہ 7 مسلسل صورتیں ہیں۔ ان کا زمانہ نزول تقریباً ایک ہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ مکی دور کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، تقریباً 12.5-13 برس کا عرصہ، تو گویا کہ 4 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 3 سال کے حصے بنیں گے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں حضور کے مکی دور کے تیسرے حصے میں، گویا کہ وہ چوتھا حصہ تو وہ ہے جو بالکل آخری حصہ ہے، آخری 3 سال حضور کے مکی دور کے، اس سے پہلے کا جو ہے جس میں ان کی مخالفت جو ہے مشرکین مکہ کی اپنی حدود سے تجاوز کر رہی تھی، اور حد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور شہید کرنے کے منصوبے بھی بنا لیے گئے تھے، اور یہی وہ حالات تھے جس سے بالآخر تنگ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا تھا، اور یہ شے آپ کے پیش نظر تھی کہ یہاں مکہ کے رہنے والوں میں تو گویا کہ اب جو بھی جسے آپ کہتے ہیں کہ دودھ کو بلو کر جو مکھن حاصل کیا جا سکتا تھا، جو بھی سعید روحیں تھیں وہ اب اسلام کے اس پاورفل میگنیٹ کے ساتھ چپک چکی ہیں، وہ تو وابستگی اختیار کر چکی اسلام کے ساتھ، لہٰذا حضور نے رخ کیا تھا طائف کا۔ تو یہ زمانہ نزول ہے ان صورتوں کا، جس میں یہ سورہ مبارکہ سورہ زخرف بھی موجود ہے، جبکہ آپ کی مخالفت بہت حد تک بڑھ چکی تھی۔ گویا کہ وہ پرسیکیوشن والا دور جو ہے، جو ابتدائی 3 سال حضور کے مکی زندگی کے، اس میں طنز ہے، تمسخر ہے، استہزاء ہے، جادوئی گر کہہ دیا گیا، کاذب تک کہہ دیا گیا، حالانکہ آغاز وحی سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ حضور ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اس مکہ کے رہنے والے مشرکین نے الصادق کا لقب دیا تھا، انتہائی راست باز انسان، انتہائی سچا انسان، اور ان میں سے وہ بدبخت بھی تھے کہ جنہوں نے حضور کے بارے میں کہا اے ساحر یا ایھا الساحر، اسی سورہ مبارک کا بھی الفاظ موجود ہیں، اور پھر یہ کہ حضور کو جھوٹا قرار دیا۔ منافقین اس سے بھی آگے بڑھ گئے اس حوالے سے، مدینہ کے رہنے والے، اس کا ذکر سورہ توبہ میں موجود ہے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خائن کے لفظ استعمال کیا کہ آپ نے خیانت کی ہے مال غنیمت کے اندر۔ تو بہرحال یہ وہ دور ہے کہ جس میں یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں۔ پھر اس صورت کے مضامین کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو مکی صورتوں کا اسلوب بڑی مختصر آیات، جیسے کہ ابھی میں نے پڑھی ہیں تو 15-16 آیات پڑھ لی، تو گویا کہ مختصر آیات ہیں، لیکن اس میں توحید کے مضمون کو بنیاد بنایا گیا، اور خاص طور پر ان لوگوں کا وہ شرک جو تھا کہ فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 16 کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ،
جب ان میں سے کسی شخص کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے کہ اس کے گھر میں جو ہے بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، وہ بیٹی کے جو وہ منسوب کرتے ہیں بما ضرب للرحمن، رحمان کی طرف، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے نا۔ تو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ، مثلا مثال بیان کرتے ہیں ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جو مثال بیان کرتے ہیں فرشتوں کی اللہ کی بیٹیوں کی نسبت سے، تو ان میں سے کسی شخص کو اگر بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وہ انتہائی غم و اندوہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرے ہاں کسی بیٹی نے جنم لے لیا۔ سورہ کوورت جو ہے اذا الشمس کوورت، اس کے اندر موجود ہے نا کہ اس دن پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا کہ جس کو پیدا ہوتے ہی انہوں نے زندہ زمین میں گاڑ دیا، ان کو قتل کر دیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہارا کیا گناہ تھا جس کی پاداش میں تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، صرف اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹی عطا فرما دی۔ تو یہ الفاظ جو ہیں قرآن میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو وہ شے کہ جس کو تم منسوب کرتے ہو اللہ کی طرف کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تم میں سے اگر کسی کو اس کی خبر مل جائے تو تمہارا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، تم غم و اندوہ میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ اب آئیے سورہ مبارکہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ حامیم حروف مقطعہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، والکتاب المبین، یہ کتاب وہ ہے کہ جس کا مصنف رب کائنات ہے، قسم ہے اس کتاب کی، المبین جو انتہائی واضح ہے، جس کے اندر حرام و حلال کی تفصیل موجود ہے، جائز ناجائز کی تفصیل موجود ہے، انباء و رسل موجود ہیں، پہلی قوموں کی ہلاکت جو ہوئی اس کا سبب کیا تھا اس کا ذکر موجود ہے، آخرت پر ایمان کے لیے کیسی خوبصورت آیات موجود ہیں، دنیا کی زندگی کی جس طرح مختلف انداز میں اس کی تمثیل بیان کی گئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کا ذکر ہے کہ اس نے تمہیں اس دنیا میں عطا کی ہے، جو تمہارے لیے ضروری سامان تھا اس دنیا میں تمہیں بھیجنے سے پہلے وہ تمام سامان جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی وافر مقدار میں یہاں تمہارے لیے مہیا کر دیا تھا۔ تو والکتاب المبین، یہ کتاب جس کی قسم کھائی جا رہی ہے انتہائی واضح ہے، اس کے اندر کوئی تشنگی نہیں ہے، یہ چونکہ اللہ کا کلام، رب کائنات کا کلام ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے بنایا ہے قرآن عربی۔ دیکھیں جعلنا کا لفظ جو ہے اس کے اندر ایک کنفیوژن بھی موجود ہے، اس لیے کہ ایک تفسیر کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں کہا کہ یہیں سے کچھ لوگوں نے خلق قرآن کا جو ہے وہ عقیدہ گھڑ لیا کہ قرآن بھی بقیہ مخلوقات کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ دائمی ہیں، اس کی ذاتی ہیں، لامحدود ہیں، یہی معاملہ اللہ کے کلام کا بھی ہے۔ اس کی ایک بہت خوبصورت دلیل آگے آئے گی، وہ میں دوں گا، جو اس سے پچھلی صورت میں بھی ہم پڑھ چکے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے الفاظ استعمال کیے، انہو علی حکیم، یقیناً وہ ذات العلی ہے، بہت بلند ہے، بہت اس کی شان بڑی عرفہ ہے، بڑی اعلیٰ شانوں کا حامل ہے، الحکیم ہے، انہو علی حکیم، یقیناً وہ علی ہے، الحکیم ہے۔ اور یہاں دیکھیے چوتھی آیت میں آگے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، وہ ذات خود بھی العلی ہے، الحکیم ہے، اسی طرح اس کا یہ کلام جو ہے اس کے لیے بھی وہی الفاظ آ گئے، لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یقیناً یہ قرآن اس ام الکتاب میں لوح محفوظ میں موجود ہے اور یہ انتہائی بلند کلام ہے، لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، بالکل وہی صفات اس کلام کے لیے بھی آ گئی جو اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی صفات میں سے۔ العلی اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے، الحکیم اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے۔ تو حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا، ہم نے اس قرآن کو بنایا ہے، اس کو نازل فرمایا ہے، یہ ہماری صفات میں سے ایک صفت ہے، قرآنا عربیا، یہ قرآن ہے عربی زبان میں۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہم نے 3 آیات پڑھی تھی اس موضوع پر کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو قرآن کو کسی عجمی زبان میں بھی تو نازل فرما سکتا تھا، لیکن پھر یہ کہ ان کے پاس حجت کیا باقی رہتی۔ اس موقع پر تو یہ سب سے پہلا اعتراض قرآن حکیم پر یہ داغ تھے کہ یہ ایک عرب ملک میں نازل ہوا، ایک عربی شخص پر نازل ہوا اور عجمی کتاب۔ دوسری طرف ان کا اعتراض اس اعتبار سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان عربی ہے، لہٰذا یہ کلام جو ہے قرآن یہ اصل میں اللہ کا کلام نہیں ہے، ان کا اپنا کلام ہے، انہیں شاید کوئی ایسی صلاحیت عطا کر دی گئی ہے کہ ان کے کلام کے اندر جو محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام نہیں ہے۔
اس لیے کہ آپ انتہائی فصیح عربی مبین جو ہے وہ آپ کی مادری زبان ہے، لہٰذا اس میں انہیں اس بات کے کہنے میں کوئی بات نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ جو آیت جس کا میں ابھی حوالہ دے رہا ہوں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 اور 45، لو جعلناہ قرآنا اعجمیا، اس سے صرف 2 صورتیں پہلے کی صورت ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان صورتوں کا شان نزول اور زمان نزول تقریباً ایک ہی ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو عجمی یا اوپری زبان میں، عبرانی میں یا سریانی زبان میں یا کسی اور زبان میں نازل کر دیتے، لقالوا لولا فصلت آیاتہ، تو فوراً یہ اعتراض کرتے کہ کیوں اس کی آیات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کسی عجمی زبان میں کیوں نازل کیا گیا؟ اعجمی و عربی، کیا یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے یہ عجمی زبان میں ہے، اور جس قوم کے لیے نازل کیا جا رہا ہے وہ عربی زبان رکھتی ہے؟ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، گویا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، تم اعتراض یہ کرتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اس بنیاد پر کہ مادری زبان آپ کی عربی تھی، اور اگر ہم کسی اور زبان میں نازل کر دیتے اس کو تو شاید تم لوگ اچانک جو ہے وہ حیران تو ہو جاتے کہ ایک وہ شخص کے جس نے کبھی کوئی عبرانی کا علم حاصل ہی نہیں کیا، سریانی کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، اس کی زبان سے اگر وہ الفاظ سنتے تو شاید تمہارے اوپر تو ایک سحر طاری ہو جاتا، لیکن تمہارے پاس یہ دلیل تو موجود رہتی نا کہ ایک عرب قوم کے لیے ایسے اپنا کلام اللہ نے ایسی زبان میں کیوں نازل کیا جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے قرآن حکیم اس عربی زبان میں، عربی مبین، وہ عربی جو انتہائی واضح ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ عربی زبان پر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ وہ عربی جو آج سے تقریباً 1500 برس پہلے، 1500 برس پہلے عرب میں بولی جاتی تھی، وہی عربی اس قرآن کی عربی ہے۔ تو گویا کہ اس عربی زبان کو یہ تقدس عطا کرنے والی شے یہ قرآن ہے، اس کے یہ مقام دینے والی شے کہ 1500 برس میں اس کے اندر کہیں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکی، ورنہ والد محترم عام طور پر مثال دیا کرتے تھے نا کہ اردو زبان ہی کے اتنے ایکسنٹس موجود ہیں کہ لکھنؤ کا بولنے والا اردو بولے گا تو اپنے کسی لہجے میں بولے گا، اور اسی طرح حیدرآباد دکن کے رہنے والا اگر بولے گا تو وہ خا کو قاف بولے گا، قاف کو خا بول دے گا۔ تو گویا کہ ایک زبان جو ہے ایک زمانے ہی میں اس کے اندر اتنا جو ہے ایک فرق اور اس کے اندر وہ پیدا ہو جاتا ہے تفاوت، لیکن یہ کہ عربی دیکھیے آج سے 1500 برس پہلے کی زبان اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا اتنا ذمہ لیا اس قرآن کی وجہ سے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے اس کو وضع کیا ہے، یہ ہمارا کلام ہے، یہ ہماری صفت ہے عربی مبین میں لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور بالکل سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ تم اسے سمجھ سکو، اپنی عقل سے بھی تو کوئی کام لو نا۔ اگر یہ قرآن کسی اور زبان میں نازل ہو جاتا جیسے کہ میں نے ابھی سورہ حامیم سجدہ کی آپ کے سامنے وہ آیات تلاوت کی تھی تو تمہارا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا۔ تو اللہ کے اس احسان کو، اس کے اس فضل کو مانو کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اس زبان میں نازل کیا جو تمہاری اپنی زبان ہے، تاکہ تم اس کو خوب اچھی طرح سمجھ سکو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے بعد، ان کے نازل ہونے کے بعد، ان پر اللہ کا کلام نازل ہونے کے بعد کوئی دلیل کسی کے پاس باقی نہ رہے اپنے رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ پروردگار ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو چاہتا کیا ہے، تیرے کلام کا مفہوم نہیں سمجھ سکے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَلِينَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ قرآن تو اصل میں ام الکتاب، یہاں اس کا ترجمہ کیا گیا لوح محفوظ۔ اصل میں یہ قرآن چونکہ عالم امر کی شے ہے، لہذا لوح محفوظ ہو یا ام الکتاب ہو یا یہ کہ کہیں جسے آپ کہیے کہ وہ 7ویں آسمان پر اس کا اصل نسخہ کسی شکل میں محفوظ ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی شے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ قرآن حکیم نے اصطلاحات استعمال کی ہیں، جیسے کہ سورہ بروج میں فرمایا گیا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بالکل وہی مفہوم وہی ہے جو ام الکتاب کا ہے۔ کہتے ہیں ماں کو کتاب، تمام کتابوں کی ماں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسا ریزروائر ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً مختلف قوموں کے لیے اپنا پیغام ہدایت بھیجتا رہا۔ تورات بھی تو اس نے نازل کی نا، تورات عبرانی زبان میں تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے گئے، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ انجیل عطا کی گئی۔ یہ تمام کے تمام ان کا ماخذ جہاں سے یہ پیغام وحی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبیوں اور رسولوں پر نازل فرمایا ہے، یہ کہ لوح محفوظ کوئی ایسی جگہ ہے جس کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن نے اس کو استعمال کیا، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ سورہ برود میں فرمایا گیا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن ہے جو بہت ہی بزرگ ہے، بہت بزرگ ہستی کا کلام ہے، فی لوح محفوظ، وہ ایک محفوظ تختیوں میں موجود ہے۔ اب کہاں ہے، کس شکل میں ہے، یا اسی طرح صفحات کی شکل میں ہے، کوئی سونے کے صفحات ہیں، یاقوت کے صفحات ہیں، ہم اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے، لیکن اصل نسخہ جو ہے قرآن حکیم کا وہ وہاں فی لوح محفوظ میں ہے۔ اسی طرح سورہ واقعہ میں کہا گیا کتاب مکنون، لوح محفوظ ہو یا ام الکتاب ہو، وہ کہ جو انتہائی محفوظ ہے، جس کی بڑی حفاظت کی جا رہی ہے۔ سورہ واقعہ کا جو آخری رکوع ہے وہ اس اعتبار سے بہت ہی اہم مقام ہے، اور مجھے بھی یاد ہے والد محترم کو یہ مقام بھی بہت ہی پسند تھا، اور شیخ محمود خلیل حسری جو قراء کے اندر جو ہیں استاذ مانے جاتے ہیں، عبد الباسط کے استاد ہیں یا انہی کے ہم عصر بھی ہیں، ممکن ہے ان دونوں نے ایک ہی استاد شیخ رفعت سکو جو ہے وہ جسے آپ کہیے ان کی شاگردی اختیار کی ہو، تو ان کی زبان میں، اور یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے 66 کا واقعہ ہے، 1966 کا۔ 1965 میں ہم لوگ صاحبات سے لاہور منتقل ہوئے تھے، اور ابتدائی 1 سال ہم نے سمن آباد میں گزارا تھا۔ تو سمن آباد میں مسجد خضرہ، میرا خیال ہے کم سے کم نصف سے زائد افراد یہاں موجود ہوں گے جنہیں مسجد خضرہ یاد ہے۔ تو اس مسجد خضرہ میں آئے تھے شیخ محمود خلیل حسری، 66 کی بات ہے، اور انہوں نے وہاں سورہ واقعہ کی تلاوت کی تھی، یہی سورہ جس کا بھی میں حوالہ دے رہا ہوں، جس کا آخری آیات جو ہیں اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بہت ہی جامع آیات، بہت خوبصورت آیات۔ اور یہ صورت تھی کہ وہ محراب کے بالکل سامنے جو ہے کرسی کے اوپر شیخ محمود خلیل حسری بیٹھے ہوئے تھے، اور جنہوں نے بھی ویڈیو میں یا ان کا جو ہے آپ ان کا ٹائپ کریں گے تو یوٹیوب میں بھی آپ کو مل جائے گا، یہ واحد قاری ہیں کہ جن کے چہرے پر داڑھی بھی تھی۔ باقی تو جتنے قرآن آپ کو ملیں گے بالکل جسے آپ کو یہ داڑھی مڑے، اس لیے کہ بہرحال ان کے مزاج کے اندر خاص طور پر مصری جو ہے ان کے ہاں تو داڑھی کو جو ہے یہ بھی سمجھا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو یہ واحد تھے، اور پھر یہ کہ بڑے اللہ والے انسان تھے۔ تو وہاں انہوں نے پڑھی تھی، اور ان کے بالکل ساتھ کرسی کے میں اور عاقف، چھوٹے بھائی جو ہیں برادرم عاقف، وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے والد صاحب کی معیت میں۔ ظاہر ہے کہ میری عمر اس وقت تقریباً کوئی 10 سال تھی، عاقف 8 سال کے تھے، اور اس وقت ہم نے یہ سورہ مبارکہ سنی تھی، اور اس کا وجہ جو ہے آج بھی وہ آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ آ جاتا ہے تو انسان اس وجدانی کیفیت میں چلا جاتا ہے جس طرح انہوں نے، اور وہ تلاوت کرتے ہوئے ان کی گردن جو ہے وہ بھی ایک خاص انداز میں ہلتی تھی، اور قرآن حکیم کا جو زیر و بم ہے اور اس کے جو مضامین ہیں اس کے اندر ان کے الفاظ اور لہجے کے ساتھ ساتھ ان کی پوری باڈی جو ہے اس کی قمازی کیا کرتی تھی۔ تو وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یقین یہ ام الکتاب میں ہے، اور خاص طور پر میں چاہوں گا کہ وہ جو آخری رکوع ہے سورہ واقعہ کا اس کو آپ خاص طور پر یاد بھی کیجئے، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں جا کر ستارے نیست و نابود ہو جاتے، بواقع النجوم، جس کا آج کل آپ اگر کوئی توجیہ کریں تو بلیک ہولز کا تصور ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تمہیں معلوم ہو، اور ایک وقت آئے گا کہ معلوم ہوگا کہ جس شے کی قسم اللہ نے کھائی ہے وہ کتنی بڑی قسم ہے۔ بلیک ہولز، جہاں پوری گلیکسیز جو ہیں جا کر اندر جو ہے وہ نسیہ منسیہ ہو جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، وہ کائنات میں موجود ہے۔ آج ہماری سائنس تو وہاں تک پہنچ چکی، کتنے بلیک ہولز ہیں کہ جن کا سراغ بھی لگایا جا چکا۔ تو اس سورت کا آغاز اس قسم سے ہو رہا ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ بڑی عظیم قسم ہے جو اللہ نے کھائی ہے، اور کس شے پر قسم کھائی؟ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، کتاب وہ ہے کہ جو لوح محفوظ میں ہے، انتہائی محفوظ اور انتہائی خوبصورت غلافوں میں لپٹی ہوئی اللہ کے ہاں موجود ہے، اور اللہ تنزیل من رب العالمین، اور یہ نازل کی گئی ہے رب عالمین کی طرف سے۔ اور پھر ذرا جوڑا گیا ان لوگوں کو کہ جن کی طرف اس کتاب کو نازل کیا گیا، کیا تم اس کتاب سے اعراض کر رہے ہو؟ افانتم انتم مدنین، کیا اس کے ساتھ تمہارا معاملہ جو ہے وہ بالکل غفلت کا ہوا؟ تو ظاہر ہے کہ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ اس کے ساتھ اگر تم نے معاملہ ناروا کیا جو مشرکین مکہ کر رہے تھے، آج ہمارا معاملہ بھی یہ ہے، قرآن کو پڑھتے تو اعلیٰ ثواب سمجھ کر پڑھتے ہیں، لیکن قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اسے حفظ جان بنانا اور واقعتاً اس میں اپنی ہدایت کا سامان تلاش کرنا، وہ اکثر و بیشتر لوگ اس سے محروم ہیں۔
تو وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ کتاب وہ ہے، دیکھیے یہاں علی اور حکیم جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کتاب کی صفات آئی ہیں، بالکل وہی الفاظ جو اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی صفات ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، یقین اللہ تعالیٰ کی ذات العلی ہے، الحکیم ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، کیا ہم تم سے اس الذکر کے نازل ہونے کو روک لیں، کیا اس پر کوئی بندش لگا دیں؟ اس لیے کہ یہ اعتراض تو ان کی طرف سے تھا نا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے یہ کہ ہماری طرف جو بھیجا جا رہا ہے تو ہم تو اپنے آبائی دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے یہ بات انتہائی بعید ہے، وہ تمہاری اس سرکشی کی وجہ سے، تمہاری شیطنت کی وجہ سے، تم نے جو اس قرآن کو رد کر دیا اس کی وجہ سے اپنی اس رحمت کو روکے گا نہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح کوئی ڈاکٹر اگر کسی مریض کا علاج کر رہا ہے اور ڈاکٹر مایوس بھی ہو چکا ہو کہ گویا کہ اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ زندہ مزید رہے، 2-3 مہینے کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا، لیکن وہ کبھی علاج نہیں چھوڑتا۔ تو یہ جو انتہائی بیمار قوم ہے جو مشرکانہ عقائد کے اندر مبتلا ہو چکی، جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، جنہوں نے اپنے اس دین کو دین ابراہیمی سمجھتے ہوئے اختیار کر رکھا ہے جس کے اندر اصل شے جو ہے بت پرستی ہے، تو ان کی ناہنجاری کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے جس طرح وہ ڈاکٹر اپنا علاج تک نہیں کرے گا، یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے رحمت کے اس منبع کو اللہ روک دے، یہ تو رحمت ہے اللہ کی طرف جو وحی کی شکل میں تمہاری طرف بھیجی جا رہی ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، صفحہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ان سے اپنا رخ موڑ لے، اپنی اس رحمت کو موڑ لے، ان كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، اس بنیاد پر کہ تم انتہائی، جسے آپ کہیے کہ اس دعوت کا رد کر دینے والے لوگ ہو، انتہائی مسرف ہو، حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، تمہاری سرکشی کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ اس قرآن کے نزول کو نہیں روکے گا، اس لیے کہ اسی میں ہدایت ہے۔ قُلْ هُوَ رَحْمَةٌ، یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور قرآن حکیم ہی سے گویا کہ اب کتنی ہی لوگ تھے کہ جنہوں نے اس کی تعلیمات سے اپنے آپ کو سیراب کیا۔ آغاز کے دور میں حضور پر ایمان لانے والوں میں سے انتہائی سعید روحوں میں سے حضرت ابوبکر بھی تو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بھی تو انہی میں شامل تھے نا، حضرت عمر کو ایمان لاتے ہوئے تقریباً کوئی 5-6 برس کا عرصہ گزرا ہے، لیکن اور کتنے لوگ تھے کہ جو حضور پر ایمان لا چکے تھے۔ ایک پاورفل میگنیٹ موجود تھا کہ جو ان سعید روحوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ تو تمہاری سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے اس چشمے کو، اس سوتے کو روک نہیں سکتا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب پانی حد سے گزر جائے گا، جیسے کہ پہلی قوموں کے ساتھ ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعید دی گئی، جو دھمکی سنا دی گئی تھی عذاب کی، وہ آ کر رہے گی۔ اور یہ بات میں تفصیل سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ امت چونکہ آخری امت ہے، لہٰذا عذاب استیصال اس شکل میں اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر نہیں کیا، ورنہ وہاں کے عرب کے رہنے والا جو مخاطبین تھے جو حضور کے، ان تمام کو اللہ کا ایک امر کن ہوتا نا، کسی فرشتے کی چیخ ہوتی یا کوئی زلزلہ ہوتا، کوئی رجفہ ہوتا، کوئی چنگھاڑ ہوتی کہ تمام لوگ ہلاک ہو جاتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا۔ لیکن ان لوگوں پر عذاب کا کوڑا جو ہے وہ غزوہ بدر کے میدان بدر میں، جو ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ تھی، جو حضور کی مخالفت میں سب سے پیش تھے، حضور نے ابو جہل کو فرعون هذه الامہ قرار دیا، اس امت کا فرعون تھا وہ شخص، اس کا جو ہے وہ لاشا پڑا ہوا تھا میدان بدر میں۔ اسی طرح اس کے جو دست و بازو اور لوگ موجود تھے، عتبہ موجود تھا، شیبہ موجود تھا، اور کیسے کیسے بڑے بڑے سردار ان کے موجود تھے جو حضور کی مخالفت میں بہت پیش تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا اس صورت میں برسا کہ وہ میدان بدر تھا کہ جس میں ان کے لاشیں پڑے ہوئے، اور انتہائی معجزانہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی مسلمانوں کو۔ بظاہر جسے آپ اسباب کہتے ہیں، گنتی کی 5 یا 6 تلواریں تھیں، اسی طرح 5 یا 7 گھوڑے موجود تھے، حالانکہ جو دو بدو جنگ ہوتی ہے اس کے اندر گھوڑا جو ہے اصل سب سے بڑا ہتھیار وہ ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ سورہ عادیات کی 5 آیات ہیں جن میں ان گھوڑوں کی قسم کھائی گئی جن کے پشت پر سوار ہو کر کوئی جنگجو جو ہے جنگ کر رہا ہے، اور وہ گھوڑا اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے لے کر دشمن کے صفوں میں گھس جاتا ہے اور وہ کتنے ہی لوگوں کا سر قلم کر دیتا ہے۔ ان گھوڑوں کی قسم کھائی گئی، لیکن کس بات پر قسم کھائی گئی کہ یہ گھوڑے اگرچہ اس پر جو پشت پر سوار ہے وہ اس کا خالق اور مالک نہیں ہے،
وہ صرف اس کے لیے کوئی چارے کا بندوبست کر دیتا ہے، کوئی پانی کا بندوبست کر دیتا ہے، اس کے باوجود یہ گھوڑے اپنے اس پشت سوار کے اتنے وفادار ہیں کہ اس کے چشم و ابرو کے اشارے کا منتظر رہتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، لیکن انسان انتہائی ناشکرا ہے۔ یہ تو گویا کہ ان گھوڑوں سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ جس طرح ہم عام طور پر مثال دیا کرتے ہیں نا، جو گھر کی حفاظت کے لیے کتے پالے جاتے ہیں تو وہ کس طرح اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اپنے مالک کی حفاظت کے لیے، وہی مثال ان گھوڑوں کی بھی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں بیان کی ہیں۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفًّا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا ہم اس بنیاد پر کہ تم ایک حد سے آگے نکل گئے اور اپنی اس رحمت کے سوتوں کو روک لیں؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور تم سے پہلے جو اولین ہوئے گزرے ہیں مکی صورتوں میں ان کا ذکر باعادہ و تکرار موجود ہے۔ قوم نوح بھی ہے، قوم سمود بھی ہے، قوم صالح بھی ہے، پھر اسی طرح قوم شعیب بھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، حضرت موسیٰ جس کی طرف بھیجے گئے، حضرت عیسیٰ کو جن کی طرف بھیجا گیا۔ وہ بنی اسرائیل کے جو دو شاخیں چلی ہیں، اگرچہ ایک شاخ ہی میں سلسلہ نبوت و رسالت جاری رہا، حضرت یعقوب کی اولاد جو 12 بیٹے تھے بنی اسرائیل وہیں سے چلے، لیکن ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے جو پہلے بیٹے تھے، ان کی نسل میں پھر گویا کہ بہت بڑا ایک وقفہ ہے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ تو تم سے پہلے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کتنے ہی انبیاء اور رسول کو ہم نے بھیجا، ان کی طرف اپنے پیغام کو بھی نازل فرمایا تم سے پہلوں میں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آتا رہا ان کے پاس کوئی بھی نبی مگر ہر نبی کی قوم کی طرف سے سوائے استہزاء اور تمسخر کے اور کوئی شے تھی جو نہیں تھی کہ جو رد عمل کے طور پر سامنے ہو۔ استہزاء ہوتا رہا، پاگل کہا جاتا، مجنون کہا جاتا رہا۔ بعض اوقات تو بہت ہی، جسے آپ کہیے نا اس حوالے سے کہ ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، تم تو بہت ہی اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ تھے، یہ تمہیں کیا ہو گیا بہکی بہکی باتیں کرنے لگ گئے؟ ہمارا وہ آبائی دین جو چلا آ رہا تھا انتہائی مقدس تھا، خواہ وہ بت پرستی والا ہو خواہ کوئی اور ہو، تم نے اس کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی طرف دعوت دینا شروع کر دی۔ تو یہ جو تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، ہمیں اندیشہ ہے اس بات کا۔ یہ الفاظ میں موجود ہوئے، قرآن کے اندر موجود ہیں، یہ نقل کیے گئے ان کے الفاظ۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ تمہارے اوپر ہمارے دیوتاؤں میں سے جو ہمارے جھوٹے خدا ہیں ان میں سے کسی کی پھٹکار پڑی ہے جو تمہارا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، تم اپنے آبائی دین سے ہٹی ہوئی باتیں کر رہے ہو، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ یہ تمام باتیں جو کی گئی، پھر ان کو ٹارچر بھی کیا گیا۔ قرآن خود کہتا ہے کتنے ہی انبیاء کو اللہ کے دین کے لیے جو ہے اس پیغام توحید کی دعوت کو پہنچانے کی پاداش میں ان نبیوں کو قتل کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے اندر ہی کتنے نبی ہو چکے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ایک رقاصہ تھی، ایک فاحشہ عورت تھی جس کی روم کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ تو یہ تمام معاملات ہوئے ہیں۔ استہزاء تو گویا کہ اس کا سب سے پہلا درجہ ہے نا، اس کے بعد بات آگے بڑھتے بڑھتے مخالفت تک ہوئی ہوگی، پھر پتہ نہیں اور کیا کچھ نہیں کہا گیا ہوگا، پھر دست درازی ہوئی ہوگی، اور اس میں آخری بات یہ ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کی جان لے لی جائے اس پاداش میں کہ اس نے یہ کلمہ حق کیوں ہم تک پہنچایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک موقع پر جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض روایات میں یہ موقع وہی تھا کہ جبکہ حضور جو ہے کہیں مسجد بیت اللہ کے سیل میں نماز ادا کر رہے تھے تو ابو جہل نے اشارہ کیا اور ایک شخص گیا ہے اور جا کر اونٹ کی نجاست بھری اوجڑی لا کر حضور کے سر کے اوپر رکھ دی۔ اس موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی اور آپ جو ہیں رو بھی رہی تھی، ظاہر ہے کہ اپنے والد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے بیٹی کو، اور اس حالت میں دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود تھے اور آپ نے جا کر مداخلت کی تو انہوں نے حضور سے تو صرف نظر کیا، لیکن حضرت ابوبکر کو اتنا مارا کہ اپنی دانش میں مردہ سمجھ کر وہاں سے گئے۔ اور حضور نے جو گویا کہ حضرت ابوبکر نے جب یہ بات اقدام کیا تھا اور حضور کو بچانے کی کوشش کی تھی تو یہ الفاظ قرآن میں بھی موجود ہیں پہلے انبیاء کے بارے۔ کیا تم اس لیے قتل کر رہے ہو کہ یہ کہہ رہا ہے الا ان یقول ربی اللہ، وہ صرف ایک رب کی دعوت دے رہا ہے، ایک رب کو پکارنے کی دعوت دے رہا ہے، توحید کی بات کر رہا ہے، اس کے سوا تو اس کا کوئی اور جرم نہیں ہے۔ گویا کہ تم نے اسی جرم کی پاداش میں اس شخص کی جان لے لی ہے۔ تو یہ معاملہ صرف استہزاء تک نہیں رہتا بلکہ مخالفت جو ہے بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچ جاتی ہے، اس میں لالچ بھی دی جاتی ہے، جیسا کہ ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آ کر لالچ والا انداز سامنے رکھا تھا کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ ماننے کو بھی تیار ہیں، آپ کے قدمے میں سیم و زر کے جو ہے وہ ڈھیر لگانے کو تیار ہیں، اگر یہاں مکہ کی کسی خاتون کی طرف آپ کا التفات ہے، آپ وہاں نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کہیے، ہم آپ کا پیغام لے کر خود جائیں گے۔ یہ تمام جو ہے لالچیں حضور کو بھی دی گئی۔
لیکن جو پہلا درجہ ہوتا ہے وہ استہزاء کا ہوتا ہے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اس لیے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید اسی استہزاء کی وجہ سے یہ نبی مایوس ہو کر زچ آ کر یا فرسٹریٹ ہو کر شاید اپنی اس بات کو کہنا چھوڑ دے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا. پھر ہم نے تباہ و برباد کر دیا ان بستیوں کو جن کی طرف ہم نے ان لوگوں کو بھیجا جو اللہ کے فرستادہ تھے، اللہ کے رسول تھے. بطشن، جو کہیں بڑھ کر تھے ان سے طاقت اور قوت میں. فرعونیوں کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیے، قرآن خود کہتا ہے ذو الاوتاد تھے وہ، کہ بڑے اتنے لشکر تھے کہ جن کی جو صرف وہ خیموں کی تنابیں جو ہوتی ہیں اس کو گاڑنے کے لیے جو کھونٹے لگائے جاتے ہیں اس کے لیے وہ بڑا لشکر موجود تھا. گویا کہ فرعون کے لشکر کہیں جا کر پڑاؤ ڈالتے ہو تا حد نگاہ اتنی بڑی فوجی قوت کا، جسے آپ کا یہ فرما روا جس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا. انا ربکم الاعلی، سورہ نازعات میں کہا گیا نا، فرعون نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. گویا کہ تم پر میری اطاعت لازم ہے. میں نہیں جانتا کسی آسمانی خدا کو، میں تو اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں اس لائق ہوں کہ میرا حکم مانا جائے، میں سیاہ کروں سفید کروں، میرے کسی کام میں مداخلت نہ کی جائے. تو ایسی ایسی بستیاں اللہ نے تباہ کر دی. وہ قوم سمود موجود تھی کہ جنہوں نے پہاڑوں کو چھید چھید کر تراش کر اپنے لیے رہنے کے لیے عالی شان مکانات بنائے تھے. آج بھی وہ گویا کہ وہ جو ہے قوم سمود کے مساکن، آپ کو اس کی پکچرز موجود ہیں، مل جائیں گی آپ کو یوٹیوب کے اوپر. ان تمام چیزوں کا مشاہدہ آپ نے کیا بھی ہوگا. تو یہ تمام قومیں تم سے کہیں بڑھ کر تھیں، طاقت میں بھی اور قوت میں بھی، فرعونیت میں بھی. ہم اشد منہم بطشا ومضى مثل الاولین. اور ان لوگوں کی مثال بیان کی جاتی رہی ہے. گویا کہ ہر آنے والا نبی جو ہے اپنے پہلی جو اقوام تھی ان کا حالات یا ان کو کس جرم میں کیا سزا دی گئی اس کو بیان کرتا رہا ہے. لیکن انسان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، سب سے بڑھ کر اس کا اپنا نفس ہے کہ جو اس کو اپنی اطاعت کے اندر جکڑ لیتا ہے. نفسانی خواہشات ہی ہے نا. پھر انسان کا وہ ایک مذہبی تعصب بھی ہوتا ہے، ہمارا آبائی دین ہے، ہم اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، اپنے مفادات ہوتے ہیں. تو فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تو ہم نے ہلاک کر ڈالا ان کو کہ جو طاقت میں اور قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے. وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. اور یہ پہلوں کی مثال جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. قرآن میں بھی ان کا ذکر موجود ہے، پہلی کتابوں میں موجود تھا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب یہ دیکھیے سرچنگ کویسچن ہے. اے نبی اگر آپ ان سے یہ سوال کریں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا. دیکھیں نا، انسان کو اللہ نے اتنی عقل تو دی ہے نا کہ ان تمام چیزوں کا یہ ڈیٹا وہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے. تو فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس کو کسی نے پیدا کیا، خود بخود پیدا ہو گئی. انسان اس طرح توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. گویا کہ اسے اپنے ایک وقت کا ضیاع سمجھتا ہے کہ ان باتوں کو خواہ توجہ دے کر اس کو فوکس کرے. ٹھیک ہے، جس نے بھی کی ہوں گی. مجھے تو اصل غرض ہے اپنی نفسانی خواہشات سے، جو میرے اندر ایک تلذذ کا جذبہ رکھ دیا گیا. مجھے لذت ملتی ہے اچھے کھانے سے، اسی طرح مجھے لذت ملتی ہے اچھی چیزیں دیکھنے سے. اسی طرح اللہ نے شہوت کا جذبہ انسان میں رکھ دیا. اس کو اندر اگر کوئی ابال آ جائے تو انسان یہ نہیں دیکھتا حرام کیا ہے حلال کیا ہے. تو انسان تو فوکس کرتا ہے اپنے خواہشات نفسانی کی طرف. لیکن یہ کہ بہرحال ان چیزوں کے اوپر اگر غور کرے گا اور اپنے دل سے سوال کرے گا تو دل گواہی دے گا کہ ایک رب ہے کہ جس نے ان سب کو پیدا کیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اگر آپ ان سے سوال کریں گے کس نے پیدا کیا اس زمین و آسمان کو، لَيَقُولُنَّ. دیکھیے یہ الفاظ جو ہیں مضارع کے شروع میں لام مفتوح اور آخر میں نون مشدد، یہ تاکید اور زور کا آخری انداز ہو سکتا ہے جو عربی اسلوب میں موجود ہے. لَيَقُولُنَّ، یہ لازماً کہیں گے وداؤٹ ایکسیپشن. اس لیے کہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے ان دیویوں دیوتاؤں کو جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، ان میں سے کسی نے آسمان پیدا کیے ہیں، اس نے زمین پیدا کر دی، اس نے فلانشی پیدا کر دی، یہ فلاؤں کے چلانے والا ہے. کہہ ہی نہیں سکتے. انسانی عقل جو ہے اس بات کی محتاج ہے، وہ چاہتی ہے کہ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا. انسان کے اندر اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے توحید رکھی ہے. اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ ایک ذات ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس زمین و آسمان کو پیدا کیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر. یہ پانی کا اتنا بڑا ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے، تقریباً آپ یہ 2/3 حصہ یا 3/4 حصہ جو ہے اس زمین کا پانی پر مشتمل ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اس میں کیسی کیسی آبی مخلوقات ہیں. اور پھر ایک جگہ کے رہنے والے دوسری جگہ تک رسائی حاصل کرتے ہیں. وہ اللہ کے حکم سے وہ ہوائیں چلتی ہیں کہ جن کی دوش پر ان کے سفینے، ان کے بحری بیڑے جو ہیں، ان کے مال تجارت کو لے کر اس ڈیسٹینیشن تک پہنچا دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں بھی تو انسان دیکھتا ہے نا. ان ہواؤں کا چلانے والا کون ہے؟
اور پھر کہیں اللہ کے حکم سے یہ ہوائیں اگر انتہائی تیز و تند اور جھکڑ کی شکل اختیار کر لے اور ان کے وہ بڑے بڑے بحری بیڑے جو ہیں وہ ڈولنے لگے اور انہیں موت اپنے سر پر کھڑی نظر آئے، تو وہ جو اندر نور فطرت انسان میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر توحید رکھی ہے، تو پھر انسان بے ساختہ ایک رب کو پکارتا ہے۔ اپنے اس کی قرآن حکیم میں بہت سی مثالیں موجود ہیں، خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا جب تیز و تند ہوائیں چلتی ہیں اور موت انہیں اپنے سر پر کھڑی نظر آنے لگتی ہے تو پکارتے ہیں صرف اس ایک رب کو، ایک اللہ کو۔ وہی بات ہے جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہ تمہارے اپنے دل میں یہ بات موجود ہے۔ تمہارے اوپر کوئی اگر بہت سختی کا وقت آتا ہے، بہت تکلیف یا مصیبت یا آزمائش میں گرفتار ہو جاتے ہو، تو تمہیں اپنے جن خداؤں میں سے کوئی یاد نہیں آتا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے حضور پر ایمان لے آئے تھے، لیکن ایک آخر وقت تک، تاکہ جب وہ 4 مہینوں کی مہلت ختم ہو گئی اور انہوں نے جزیرہ نما عرب کو جو ہے وہ خیرباد کہا اور وہاں سے رخصت ہوئے، تو یہ واقعہ تو آپ کو مل جائے گا حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ جب ان کا بحری بیڑا جو تھا ذرا کوئی آگے گیا اور تیز و تند ہوائیں چلنے لگی تو انہوں نے خود بھی اپنے اوپر بھی غور کیا اور تمام لوگوں کو دیکھا کہ ان کو کوئی اپنی لات، عزا، منات کے جو دیویاں اور دیوتا تھے کوئی یاد نہیں آئے، انہوں نے سب کو ایک اللہ کو پکارا۔ تو وہاں سے پلٹے اور حضور کے دستے مبارک پر ایمان لے آئے کہ یہ تو ہمارے اپنے دل کی پکار ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے پیدا کیا اس آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، یہ لازماً کہیں گے، بلا استثناء کہیں گے، خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اس ذات نے جو العزیز ہے، العلیم ہے، انتہائی زبردست ہے۔ اس کی طاقت، اس کی تخلیقی صلاحیت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جس کے پاس وہ جو جسے آپ کہیے شان کن فیکونی ہو، جس کے صرف ایک امر کن کے نتیجے میں انسان جس کا تصور نہیں کر سکتا وہ شے وجود میں آ جائے۔ اگرچہ یہ دنیا جو ہے، یہ آسمان اور زمین کی پیدائش عالم خلق کی شے ہے، اس میں کچھ عرصہ لگا، اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم امر کی وجہ سے انہیں پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے، اللہ اپنی حکمت کو بہتر جانتے ہیں۔ قرآن میں کہا گیا نا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، 6 ادوار میں، 6 سٹیجز میں، 6 مراحل میں پیدا کیا۔ یہ عالم خلق کی شے ہے، لیکن یہ تمام انسانوں کی ارواح جو عالم امر کی شے ہے وہ تو اللہ کے کلمہ کن کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی نا۔ تو تم کیا اندازہ کرو گے اللہ کے العزیز ہے، زبردست ہے، بالادست ہے، العلیم ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اپنے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا علم تو انتہائی محدود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم کس درجے میں ہے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، بارش کا ایک قطرہ بھی اگر زمین میں جذب ہوتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے، درخت کا ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو اللہ کے علم میں۔ قرآن آیات کی ترجمانی میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو یہ تمام چیزیں گویا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے صفات کا ہم کوئی اندازہ اس معنی میں نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ کہ لفظ کل کے دامن میں پناہ لینی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہی آگ جو عام انسان کو جلا کر خاک کر دے، بسم کر دے، اللہ کے حکم سے وہ جو ہے گل و گلزار بن گئی حضرت ابراہیم کے لیے، قرآن میں موجود ہے۔ اسی پانی کو سمندر کو حکم دیا تھا نا، اللہ کا حکم تھا، اگرچہ اللہ نے حکم حضرت موسیٰ کو دیا کہ ذرا اپنے اس عصا کو سمندر کے کنارے پر مارو، اور سمندر جو ہے فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، سمندر پھٹ گیا اور اس کے درمیان میں وہ رستہ نکل آیا جس سے گزر کر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں اس سمندر کو پار کر گئے، اور وہ دونوں سمندروں کے جو پانی تھے بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں کھڑے ہوئے تھے، اپنی جگہوں کے اوپر تنے ہوئے۔ وہ کہ اللہ کا حکم تھا نا۔ تو العزیز ہے وہ ذات، وہ زبردست ہے، اس کی شان خلاقیت کا اور شان کن فیکونی کا تم کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ العلیم ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ قرآن حکیم میں یہ بھی کہا گیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس زمین کو بچھونا بنایا، فراش بچھونے کے لیے آتا ہے۔ یہاں پنگھورا کا لفظ آتا ہے بہترین، گہوارہ جس کے لیے ہمارے مفسرین نے استعمال کیا، گہوارہ بچے کو بالکل جب وہ چھوٹا ہوتا ہے نوزائیدہ بچہ تو اس کو لٹانے کے لیے کوئی جھولا ہے جو گھوڑا استعمال کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو تعبیر کیا الذی جعل لکم الارض مہدا، کہ اس نے اس زمین کو تمہارے لیے ایک گہوارہ بنا دیا، ایک گھوڑا بنا دیا ہے، جو اس میں تمہاری گویا کہ تسلی، تمہاری جو بھی ضرورت ہے اس کے پورے تمام تمہاری احتیاجیں جو ہے اس کی پوری سامان جو ہے اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیا۔
اب دیکھیے پنگھوڑا جو ہے وہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا حرکت کرتا ہے، اور آج بھی یہ پہلے ہوا کرتا تھا کہ وہ کسی پلنگ کی جو ہے وہ جو ایک ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی چادر سی باندھ دی اور اس میں بچے کو لٹا دیا، اور پھر یہ ہے کہ اس کو ایک جھولے کی شکل میں، جسے گھوم میڑ جھولا آپ کہہ لیجئے، پنگھوڑا اس کی شکل بن جاتی تھی. یا اس کے بعد بہت اعلیٰ قسم کے جو ہے اب تو شاید میکنائز قسم کے جو ہے وہ جھولے بھی آ چکے ہیں جو بیٹری سے یا یہ کہ اس سے چلتے ہیں، کہ جو بچے کو ہر وقت جو ہے کچھ نہ کچھ حرکتیں دیتے رہتے ہیں تاکہ یہ کہ وہ پوری سکون کی نیند سوتا رہے. تو انسان کو سکون پہنچانے کے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ یہاں پیدا نہیں کیا. صرف اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ ہماری زمین اپنے محور کے گرد 1200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے گھوم رہی ہے، اور یہ گردش اس کی جو ہے وہ تقریباً 24 گھنٹوں میں مکمل ہو جاتی ہے. اب یہاں کیلکولیٹ کر دیئے تو آپ کی سپیڈ وہی نکلے گی، تقریباً 1150 کلومیٹر فی گھنٹہ، جو 24 گھنٹوں میں مل کر زمین کا محیط بن جاتا ہے. پھر یہ زمین سورج کے گرد جو گھوم رہی ہے، ایک تو اس کی محوری گردش ہے نا، ایک سورج کے گرد بھی تو آخر وہ چکر لگا رہی ہے نا، جس میں ایک سال میں مکمل کرتا ہے وہ بہت بڑا ایک محیط کہ جس کی تکمیل ایک سال میں ہوتی ہے. اور اس کی جو سپیڈ ہے اس کو آپ اندازہ لگائیے 1,10,000 کلومیٹر فی گھنٹہ. ایک گھنٹے میں 1,10,000 کلومیٹر کا سفر زمین اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے. اور یہ سورج اپنے اس پورے سولر سسٹم جو یہ جو فیملی ہے سورج کی، اس کو لے کر جو جس رفتار سے حرکت کر رہا ہے، اب اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کیا ذرائع ہمارے یہ جو سائنسدان ہیں ان لوگوں نے استعمال کیے، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. لیکن بہرحال یہ فیکٹ ہے کہ جس نتیجے تک پہنچے کہ وہ تقریباً 60,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی سپیڈ سے، فی سیکنڈ، یہ سولر سسٹم جو ہے، پوری فیملی جو ہے سولر فیملی، یہ اس کائنات میں حرکت کر رہی ہے. تو یہ تو وہ فگرز ہے جس سے انسان کا جو ہے بالکل دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، سوچ نہیں سکتا کہ زمین کی پشت پر جس پر موجود ہیں وہ 1150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے اپنے محور کے گرد کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا، اور اسی زمین کے پیٹ میں کیا کچھ نہیں ہے، اتنی ہیٹ ہے کہ پتھر اس میں پگھل جائیں. یہ آتش فشاں جب پھٹتا ہے، اس میں جو لاوا نکلتا ہے اس کا کیا ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور وہ پگھلے ہوئے پتھروں کی شکل میں کہ ابھی آپ نے اگر وہ تصویر یا ویڈیو دیکھی ہو کہ کس طرح وہ اپنے اس سے نکل کر اور بستیوں کے اوپر ان کو جھلستا ہوا اور ان کو بالکل ملیا میٹ کرتا ہوا، اتنا موٹا جو ہے وہ اس لاوے کا وہ مادہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے. انسانوں کے کوئی وجود کیا کوئی شے بھی زندہ نہیں رہ سکتی. تو کہاں سے آئی؟ زمین کے پیٹ میں سے آیا. اتنی تیزی سے حرکت کرتی ہوئی زمین میں ہم کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس زمین میں جس کے اندر وہ قوت موجود ہے جو پتھروں کو پگھلا دے، وہ توانائی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی سطح کو اس طرح ہمارے لیے سازگار بنا دیا. یہاں کے مختلف موسموں سے ہم کس طرح لطف اندوز ہوتے ہیں. جب تک یہ حقائق معلوم نہیں تھے تو شاید انسان کو شک کرتا ہوگا ٹھیک ہے جی زمین کے اندر کیا ہے، زمین کی سپیڈ آج سے 500 برس پہلے کے انسان کو تو نہیں پتا تھا کہ اپنے محور کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے، کس سپیڈ سے گھوم رہی ہے، سورج کے گرد کس رفتار سے چکر لگا رہی ہے، اور یہ سورج جو ہے کس کائنات میں کس سپیڈ سے دوڑ رہا ہے، اس کا تو اندازہ نہیں لگا سکتے تھے. لیکن آج جب کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے اور اس کے باوجود ہم اس زمین کے اوپر کیا کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. کس طرح ایک پرسکون ذرا سی زمین کی ایک جھرجھری ہوتی ہے جو بہت بڑے زلزلے کی شکل میں وہ تباہی اور ہلاکت لاتی ہے، جس میں لاکھوں انسان جو ہے وہ جو آپ یہ کہیے کہ ہلاک ہو جاتے ہیں. اسی زمین کی ذرا سی کروٹ تھی نا، زمین نے ذرا سی کروٹ بدلی یا اس نے کوئی جھرجھری لی یا وہ سونامی کی شکل میں جو ہے جس طرح کی عظیم ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض مہدا. اب یہ مہد کے لفظ کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنا دیا ہے، اس پہ گھوڑے کی شکل میں ہے، تمہارے لیے تمہاری راحت کا، تمہارے سکون کا، تمہارے لیے چین کا کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور ایسا نہیں ہے کہ پہاڑوں کا سلسلہ اور اس میں کے درمیان میں کوئی درہ موجود ہی نہ ہو، ایک جگہ کے رہنے والے دوسری جگہ جا ہی نہ سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑوں کے اندر اور اس میں جو اونچ نیچے اس میں تمہارے لیے رستے بنا دیے لعلکم تہتدون، تاکہ تم اپنی منزلوں تک آسانی سے پہنچ سکو. پیدل بھی جانے والے ہیں، سواریوں پر خچروں پر سوار ہو کر جانے والے بھی ہیں. اور لعلکم تہتدون سے مراد وہ ہدایت بھی ہے کہ ان چیزوں پر غور و فکر کر کے شاید تم اللہ تک پہنچ سکو، اللہ کی معرفت، اللہ پر ایمان تمہارے اندر پیدا ہو سکے. بس میرا خیال ہے یہی آج ختم کرتے ہیں، وقت بھی ہمارا ختم ہو چکا. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی جو اصل میسج ہے اس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر یہ مظاہر جو ہیں اللہ تعالیٰ کی خلاقیت پہ کہ اس پر غور و فکر کرنے کی یہ جو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے الفاظ جو ہیں وہ یوں ہی نہیں ہیں،
اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کی شان انتہائی اعلیٰ و عرفہ ہے، وہ ہر عیب، ہر نقص، ہر کوتاہی سے پاک ہے۔ وہ ذات وہ ہے جس کے لیے کل شکر ہے، کل تعریف اس ذات کے لیے ہے۔ یہ انسان کے دل کی گہرائی سے تبھی نکل سکتے ہیں جبکہ انسان ان تمام چیزوں پر غور کرے اور اس پر تفکر کرے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔